اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو درود پاک سبحان اللہ یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے. اور جمعہ کا دن آ جائے تو پھر تو سبحان اللہ مزید کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود. درود نغمے نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود. گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، گلاب ذہن کے پردوں پر کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود. پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی پاک کا فرمان شعبان المطہر و رمضان المکفر. شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہم تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت درود ہے نا، یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے. تو اس لیے شعبان یہ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. اسی طرح شعبان کا ایک نام شہر القرآ یعنی تلاوت کا مہینہ ہے. اس کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، تو میرے لیے کیا ہے؟ رجب کی بات بھی نرالی، رمضان کی بات بھی نرالی. تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے. تو یہ مہینہ خاص تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. تو اللہ ہمیں اس مہینے میں خوب درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر سبحان اللہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ بھی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے وہ شعبان میں رکھا کرتے. شعبان کی ایک اور اہم عبادت استغفار کرنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. 15 شعبان آنے والی ہے نا، شب برات، ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے. تو ہمیں یہ رات سے پہلے خوب استغفار کرنا ہے. تو یہ چند اہم عبادتیں ہیں جو ہمیں شعبان میں کرنی ہے. جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی آج مختصر صورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معون کی آج بات ہوگی. سورہ معون 3 پارے میں ہے، 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اور معون کے معنی ہے معمولی چیز، استعمال کی معمولی چیز. اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس صورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ صورت آدھی مکہ میں
مکہ کے غیر مسلموں مثلاً ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی جس کو یہ ظاہر ہی نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا؟ تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے، یہی انکار کنجوس بناتا ہے، حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ صورت؟ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ صورت یاد ہوگی۔ پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو، بچے کی میں پرورش کروں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچے کے یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا۔ اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا، یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، میرے والد کا جو پیسہ آپ کے پاس ہے، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی۔ اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے لوگوں نے بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے، معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ نبی پاک کی شان۔ یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس۔ نبی پاک سبحان اللہ سب کے مددگار ہیں، سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب پھر جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا۔ نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا ابو جہل، آج بڑی بدتمیزی کرے گا۔ مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے، اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا۔ تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا۔ حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے۔ بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا نا تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین
فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اب یاد رکھیے گا سورہ معون کے 4 مین ٹاپک ہیں، 4 مرکزی مضمون ہیں. بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا. ابھی جو بخل ہے نا، کنجوسی، یہ بہت شدید عیب ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کا انداز تھا، جو دین کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کی عادت تھی. کیا فرمایا؟ یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے. کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا. کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے. زیادہ نہیں تو 1 آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے. مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے، جب بدبختی غالب ہو جائے، تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے. اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا. مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار، نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ بھی رشتہ دار ہی تو کھا جاتے ہیں. یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بچے کو میں نے سنبھالنا ہے، میں نے پالنا ہے، اس کا مال مجھے دے دو، ورثہ مجھے دے دو، اب میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال. آپ سوچیں اس آیت کو، اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں. کدھر جواب دیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے یتیم کا مال مثل مال وقف ہے. مال وقف کے بارے میں فرمایا، مال وقف جو ہوتا ہے نا، مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، جو وقف کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مال وقف بڑا احتیاط سے خرچ کرو، یہ یتیم کے مال کی طرح ہے. مگر یہاں تو فکر ہی کسی کو نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو، اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے، اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے، گھر والوں کے ہو گئے، اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے. یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہے میں یتیم ہوں، میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر تو ہم تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں. ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے ہیں. تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے، تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے. تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے. قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ، لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے. اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں، تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا، تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے. بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں، مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کو تحفہ دینے کی ابھی، کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں. حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے. خدارا یتیموں کے ساتھ اچھا کریے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں. خاندان میں چیک کیجئے، مجھے جو سن رہے ہیں یا میری ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا، خاندان کے کسی بچے کا، اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے، خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں. ادھر بھی مارے جائیں گے، ادھر بھی مارے جائیں گے. اور سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں جو ہے وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور سبحان اللہ نبی پاک فرماتا ہے جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں. یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں. اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے جہنم کا آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں. کیسے اتنا؟ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں. اچھی بات ہے, تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں. ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے, غریب بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ ڈھونڈے نا کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو, آپ اس کی کفالت کر لیں, کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں ہم دونوں اس طرح جائیں گے. آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں, الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے. اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتے تو کسی اچھے انداز سے جو یتیم خانے ہیں وہاں جا کر ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ اسپانسر کریں. لیکن یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے, اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. یہ ابو جہل کا انداز, اور ہم خود قرآن میں پڑھ رہے ہیں, بار بار سورہ معون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں, اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے. اچھا, یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی اس کی بڑی پیاری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے. جو مال خرچ کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی تعلیم کا انتظام کرے تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہو نا, بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا, دل میں سختی بڑی ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی, حضور میرا دل سخت ہے, دل کی سختی کی شکایت کی. تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے, تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا, تیری حاجتیں پوری ہوں گی. جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا, میرے دل میں سختی ہے, وہ نرمی نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے سبحان اللہ, یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے, حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے. اچھا, اس میں بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی, یہ بھی حدیث میں ہی ہے, لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لا, یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا ہے, ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف سے. یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا. بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تفسیر نصفی میں ہے, اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے, اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نمازی بنتے ہیں, اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں, انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. اب قرآن میں یہ کفار اور منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہیں. کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جمعے کو مسجد میں آتے ہیں, پھر اگلے جمعے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے, باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے. اور یہ ہم منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہیں. اچھا, کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اچھا, کچھ کیا کرتے ہیں, جب موڈ آیا پڑھ لی, آج 2 پڑھ لی, آج 3 پڑھ لی. کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے, کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں, پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں, 2 الارم بھی رکھتا ہوں, گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی, وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں, وہ چھوٹتی ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی, اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو, لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے, ترجیح ہے, پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے.
کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے. صبح رات کو کبھی جائے، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ اسکول کا، بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی، باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا، نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا. وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی، اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں. یعنی جس کا ابتدا ہی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا، اس سے رب کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء. کیا کرے، کاروبار میں بیزی، کیا کرے دوستوں میں بیزی، فیملی میں بیزی. کمال ہے یار، پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا، ابھی ہم نے شب معراج گزاری ہے. معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے. ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے. ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایک نماز سے باہر آ رہا ہے، دوسری نماز میں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہم سب کا ہوگا، تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا، یا سجدے میں انتقال ہوگا، یا وضو میں انتقال ہوگا. یعنی کسی اچھے کام میں ہی اس کا انتقال کا چانس ہے. اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا. نہ کریں ایسا. ابھی آپ نے پچھلے 2-4 دن 5 دن سے ہم سب ایک واقعے میں گم ہیں، ہم سب گم سم ہیں، ہم سب کی کیفیت عجیب ہے. جو گل پلازا میں واقعہ ہوا، اس سے کیا پتا چلا کہ کیا اہمیت ہے زندگی کی یار؟ ہمارے مال، ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے؟ رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے، صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا. کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر کرو فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ؟ اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے. زکات دینے والے اس وقت زکات لینے والے بن چکے. اور یہ پھر تو مال ہے نا یار. اس سے زیادہ تکلیف تو وہ ہے کہ جن کے پیارے اندر جل گئے ہیں. بتایا جاتا ہے 67 تقریباً لوگ شہید ہوئے ابھی تک، جو بتایا جا رہا ہے. صرف 17 لوگوں کی باقیات ملی ہے. 50 کے قریب لوگ وہ ہیں جن کے جسم کچھ بھی نہیں ملا. کبھی سوچو تو صحیح کہ ان کا اس گل پلازا کے اندر تکلیف کا عالم کیا ہوا ہوگا جب ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا. میں تو پرسوں ایک جنازہ پڑھایا، کل جنازہ پڑھایا میں نے، تو میں تو عجیب کیفیت میں ہوں. جب میں نے جنازہ پڑھا، ہزاروں لوگ تھے، آنکھیں اشکبار تھیں، بارش بھی برس رہی تھی، ایک عجیب روحانی منظر تھا. لیکن جس کے دوستوں کو میں نے دیکھا، اس کی فیملی ممبر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن مجھے بتائیں، جس بندے کی باقیات بھی نہیں ملے گی، اس کے گھر والوں کو چین کیسے آئے گا؟ وہ کس کا جنازہ پڑھیں گے؟ کس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے؟ میرے والد کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا، میری زوجہ کدھر گئی؟ کیسے بیچاروں کو چین آئے گا؟ تکلیف سوچیں. یہ بحث الگ ہے، یہ حادثہ کیوں ہوا. میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں. بھائی مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، جمعے کا دن رحمتوں کا دن ہے. اے اللہ میں جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی، خیر والی، نمازوں والی، بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز، اب تو شعبان آ گیا، اب اگلے تھوڑے دنوں بعد میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں. تو توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، نماز کی سستی ختم کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین
فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. آج بھی یہ وبا عام ہے. نیکی کرنی ہے لوگوں کو دکھانا ہے. نیکی کر پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال, لوگوں کو بتانا ہے. ریاکاری کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یہ ریاکاری. لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگ مجھے سخی کہیں, میری واہ واہ ہو جائے, اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آپ لوگوں کے لیے کر رہے. خود اپنے دل سے پوچھیں, نیکی کر کے کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں, میں ذرا ڈالوں سوشل میڈیا پہ, پھر دیکھوں کتنے لائکس آئے, کتنے سبحان اللہ, کتنے زبائی. خود سوچیں یار. ایکچولی ریاکاری سے جو بچنے کا طریقہ ہے نا, اپوزٹ آف ریاکاری اخلاص ہے, اور اخلاص ایکچولی اخلاص از دا کی آف قبولیت. قبولیت کی چابی ہے, ایکسپٹنس کی چابی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بڑی پیاری طریقہ بتایا علماء نے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتا چلے؟ کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں سب کو پتا چلنی چاہیے. 15 سال پہلے حج کیا تھا وہ 1500 لوگوں کو بتا چکے ہوں گے. کل جھوٹ بولا تھا وہ بتائیں گے کسی کو؟ آج صبح موبائل پہ کچھ دیکھا تھا وہ بتائیں؟ وہ نہیں, وہ پتا نہ چلے. 15 سال پرانا میں حاجی, میں نمازی, میں حافظ. میں نہیں کہتا یہ کرنا گناہ ہے. نیت سوچیں اپنے دل میں کیا ہے. کسی حاجی کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہا, اپنے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیت سے بتا رہا ہو. ہم کسی پر الزام نہ لگائیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی, اپنے آپ کو تو چیک کریں نا. کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین ہم, کیا فرمایا قرآن کہتا ہے الذین ہم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور اب آخری بات, قرآن کیا کہتا ہے ہمیں سمجھنا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. معون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں. مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس, بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے, انہیں ادھار دیا کرے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سی چیز جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے, یعنی کوئی مانگے تو منع نہیں کرنی چاہیے, فوراً دینی چاہیے. تو فرمایا پانی, نمک اور آگ. اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ کہتے ہیں حضور پانی کا حکم, پانی تو سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی مانگے اسے پلا دے, آگ اور نمک سے کیا مراد ہے, حکم کیوں ہے؟ فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ دیتے تھے لوگ, آگ لگاتے تھے, یعنی اس کے چولہے کا اگر آپ نے انتظام کر دیا, اس چولہے پہ جتنا کھانا بنا سب آپ نے خیرات کیا. فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جس کھانے میں نمک کی وجہ سے لذت آئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور جس پانی, صرف پانی پلانے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جب پانی عام ملتا ہے, نارمل پانی ملتا ہے, تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور جس نے کسی مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا اسے زندگی بخشی. نارمل پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے, اور جہاں پانی نہیں وہاں پلانا. مگر ادھر دل ہی نہیں چلتا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگ, اپنی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. کنجوسی بھی منافقین کا اور کفار کا انداز ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج سورہ معون ہم نے سنی, اس کی تفسیر سنی, کفار کی عادتیں سنی. چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عادتیں میرے اندر تو نہیں. یتیم کا مال کھانا یہ کفار کا طریقہ, مسکین کو مدد نہ کرنا یہ کفار کا طریقہ, اپنی عبادتیں دوسروں کو دکھانا, ریاکاری کرنا, اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے عبادت کرنا, یہ کفار کا طریقہ. مسلمانوں پر خرچ نہ کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ دینا, یہ بھی کفار کا طریقہ ہے. اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہم ایمان والوں کے اوصاف اپنانے والے بنیں, ہم سخاوت کرنے والے بنیں, ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنیں اور یتیموں مسکینوں کے مددگار بن جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے, تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک, دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول.
ہے روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے. یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی، پتے پتے کو، بوند بوند کو لوگ ترس رہے، قحط. ایک نوجوان، ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے، کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی، کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا، دعا پر یقین نہیں تو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا، میرا بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے. فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا. جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی، ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے ہے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا. ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی،
ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں. اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی، دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا. مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے. آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے. سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مسلح بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے. کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی. لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے. نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان. جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہونا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی. اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دے، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر دے. ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا. اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے. مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آ گیا، گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا ہوں. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں. اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا ہاں. انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی تکلیف.
پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی، ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا، پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا، لیکن رات چین سے نیند نہ آئی. ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. خیر ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں، میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا، کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو، ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے، اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا، اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے، اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے، اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی، تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا، اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے، وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے. اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے، روب جما کر، اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا. ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا. گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو. اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنا ہے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا. کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت،
جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے. آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, آج لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں. ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا, کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, اس نے مجھے کیسے گالی نکالی, جانتا نہیں میں کون ہوں. بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں, غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو. نہیں چھوڑوں گا, بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا, اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا, اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک آخری روایت سن لو, کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی ہے آپ کی, نہ کریں معاف, کریں دشمنیاں, قیامت کے دن تیار رہنا, پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو, درگزر کرو, اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میں بندہ ہوں, میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے, تو خالق ہے, تو مجھے معاف فرما دے. شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے, اللہ تو کریم ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کو عرض کر رہے, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ملازم کو, نہ بیوی کو, نہ ساس کو, نہ بہو کو. لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے. آج ایک نیت کر لو اے مسلمانوں, آقا کے غلاموں, آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا, دل دکھایا, میں نے اس کو معاف کیا. کہہ دو میں نے معاف کیا, دشمنیاں ختم. آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو. آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی, میں کیوں معافی مانگوں, وہ معافی مانگے. یہی تو پرابلم ہے. دو دوست, دو رشتہ دار, دو بھائی 5-5 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے. ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے, میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے, رشتہ دار دور ہے, کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے, بس میں معافی مانگ لوں گا, میں معاف کر دوں گا. ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ آگے بڑھ جاؤ, آپ فون کر دو آج, اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے, آپ ناراض ہیں, جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ارے جاؤ یار, دوستی کر لو. یہ رشتہ دار, یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں, ان تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں. تھوڑی لائف ہے, پیار سے گزارو, محبت سے گزارو, ختم کر دو دشمنیاں, پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ کرے یہ پیغام ہم لے کر جائیں, اور یہی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں.